السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں منحوس کی قسط 40 کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں قسط 40 کا مکمل ریویو۔ قسط 40 کی کہانی ایک نازک مگر خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے، جہاں رشتے جذبات، انا اور سازشوں کے بوجھ تلے دبنے لگتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز سلمان کی شدید ذہنی الجھن اور ٹوٹے ہوئے اعتماد سے ہوتا ہے۔ اسے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ عذرا اب اس کے دل میں نہیں رہی اور اس کے جذبات کہیں اور جڑ چکے ہیں۔ یہی بات سلمان کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور وہ مایوسی کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے ہر قربانی بے معنی لگنے لگتی ہے۔ سلمان کا اپنے والد کے پاس جانے کا فیصلہ قسط کا سب سے بڑا اور چونکا دینے والا موڑ ہے۔ وہ واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ ایک بار یہ گھر چھوڑ کر گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے یہ بھی کہتا ہے کہ عذرا کو اس کے جانے کی خبر تک نہ ہو اور نہ ہی اسے اس گھر میں دوبارہ لایا جائے۔ یہ فیصلہ دراصل اس کے زخمی غرور اور ٹوٹے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے، حالانکہ دل کے کسی کونے میں عذرا کے لیے محبت اب بھی زندہ ہے۔ دوسری طرف مراد کے گھر کا ماحول دن بہ دن زیادہ کشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ سارا کے دل میں حسد، محرومی اور غصہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ وہ صاف محسوس کر رہی ہے کہ نگت آپا کی توجہ اور ہمدردی اب مکمل طور پر عذرا کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ عذرا کو شاپنگ کروانا، اس کے لباس اور حلیے پر توجہ دینا اور اسے سب کے سامنے اہمیت دینا سارا کے دل میں جلن کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کی جگہ کوئی اور لے رہا ہو۔ سارا اور اس کی بھابھی کے درمیان ہونے والی گفتگو اس قسط کی سب سے خطرناک سازش کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ مشورہ کہ نگت آپا کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ مراد عذرا کو پسند کرتا ہے، آنے والے وقت میں بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اب کھیل صرف غلط فہمیوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ رشتے توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ نگت آپا کا کردار اس قسط میں نہایت پیچیدہ انداز میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک طرف عذرا کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہے، قیمتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا چاہیے، مگر دوسری طرف یہ ہمدردی ایک خاص حد تک مشکوک بھی محسوس ہوتی ہے۔ عذرا کو بدلنے، اس کے حلیے اور رویے کو سنوارنے کی باتیں بظاہر اس کی بھلائی کے لیے لگتی ہیں، لیکن ناظرین محسوس کرتے ہیں کہ اس تبدیلی کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چھپا ہوا ہے۔ عذرا کی ذہنی اور جذباتی کیفیت قسط کا سب سے دردناک پہلو ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ اس نے ساری زندگی خوف، دباؤ اور الزام کے سائے میں گزاری ہے۔ ہر بار بغیر قصور کے اسے مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے، جس نے اس کے اعتماد کو بری طرح توڑ دیا ہے۔ نگت آپا کی توجہ اور ہمدردی عذرا کے لیے ایک سہارا بن جاتی ہے، کیونکہ اسے پہلی بار کوئی ایسا ملتا ہے جو اسے قصوروار ٹھہرانے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قسط میں سلمان اور عذرا کے رشتے پر منڈلاتا ہوا خطرہ ہر منظر میں نمایاں ہے۔ عذرا کی خواہش کہ کوئی سلمان سے بات کرے اور اسے واپس لے آئے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ابھی تک اس رشتے کو بچانا چاہتی ہے۔ دوسری جانب سلمان کا غصہ، خاموشی اور خود کو الگ کر لینے کا فیصلہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر سچ جلد سامنے نہ آیا تو یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر قسط 40 حسد، انا، غلط فہمی اور سازش کا ایسا امتزاج ہے جو کہانی کو ایک نئے اور سنسنی خیز رخ پر لے آتا ہے۔ ہر کردار اپنی اپنی چال چلتا نظر آتا ہے، مگر سب سے زیادہ قربانی ایک بار پھر عذرا ہی دیتی ہے۔ قسط کا اختتام ناظرین کو گہری بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اب سوال یہ ہے کہ کیا سلمان کو حقیقت کا علم ہو پائے گا؟ کیا سارا کی چال کامیاب ہوگی؟ اور کیا نگت آپا کا اصل چہرہ سب کے سامنے آئے گا؟ انہی سوالات کے ساتھ یہ قسط ناظرین کو اگلی قسط کے انتظار میں چھوڑ دیتی ہے۔ یہ تھی منحوس قسط 40 کی مکمل کہانی اور ریویو، جہاں ایک طرف ٹوٹا ہوا اعتماد ہے اور دوسری طرف خاموش سازشیں جو رشتوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ سلمان اور عذرا کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں، سارا کی بے چینی اور نگت آپا کی چالاکیاں آنے والی اقساط میں بڑے طوفان کا اندیہ دے رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سچ سامنے آئے گا یا ایک اور رشتہ غلط فہمیوں کی نظر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اگلی قسط کے ریویو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔